اختلافات میں ہمیشہ دو چیزیں جب پیش نظر رہیں تو انسان بڑا سکھی رہتا ہے، صلاحیتیں ضائع نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ کہ اختلاف کبھی بھی مسلمات میں نہیں ہوا کرتا۔ مسلمات میں اختلاف کا مطلب صاف یہ ہے کہ یہ اختلاف نہیں ہے، انحراف ہے، الحاد ہے۔ مسلمات میں اختلاف نہیں ہوتا۔ کہ فیثاغورس، سقراط، افلاطون، معلوم نہیں کب ان لوگوں کی اصل اور امر واقعہ سامنے آئے گی، لیکن یہ لوگ مسلمات کے بانی تھے۔ انبیاء علیہ السلام مسلمات کے بانی ہوتے ہیں، خدا کی وحی مسلمات کو طے کرتی۔ اور مسلمہ اصول جو طے کرتے ہیں، ان کا کہنا اور کسی اور کا کہنا بڑا فرق ہے۔ مسلمات میں طے شدہ بات ہے کہ آگ جلاتی ہے۔ اب اگر کوئی انسان اس میں اختلاف کرے کہ آگ نہیں جلاتی تو یہ اختلاف نہیں ہے، یہ انحراف ہے۔ مسلمات میں طے شدہ بات ہے کہ ہر آدمی بیٹا ہوتا ہے اور ہر آدمی باپ نہیں ہو سکتا۔ اب کوئی کہے کہ نہیں ہر آدمی باپ ہوتا ہے، تو بھئی یہ طے شدہ بات ہے۔ مسلمات میں اختلاف نہیں ہے، یہ انحراف ہے، الحاد ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اور عقیدے کے مسلمات خاص طور پہ وہ طے شدہ ہے۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ کسی بھی زمانے میں خدا کی راہ رسول کی اتباع کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی کہے کہ میں اللہ تک پہنچا ہوں اور میں نے معرفت حاصل کی ہے، اور وہ پھر اس کے ساتھ ساتھ رسالت کا بھی انکار کرے۔ یہ طے شدہ بات ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی کہے کہ میں ایگزسٹ کرتا ہوں، میرا وجود ہے، لیکن نہ میری کوئی ماں ہے نہ میرا کوئی باپ۔ تو یہ دیوانے کی بڑھ کے علاوہ اور کیا بات؟ عقیدے میں جو چیزیں طے ہو جاتی ہیں ان کو چھیڑنا اور یہ سمجھنا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یا جو نظریہ پیش کر رہا ہوں یہ بھی ایک مسلمہ اصول کے طور پہ مانا جائے گا، کوئی نہیں مانتا۔ مسلمات کے بعد یہ پہلی بات ہے، اس کی بنیاد پر پھر جو آگے اختلافات چلتے ہیں ان کو ماننا چاہیے، تسلیم کرنا چاہیے۔ اس کائنات میں حسن یہی ہے۔ پودے نے مٹی سے پیدا ہونا ہے، پانی سے پیدا ہونا ہے، یہ مسلمات میں سے ایک بات ہے۔ اور اس کے بعد اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے یہ اختلاف ہے، کہ گلاب سفید رنگ کا ہو یا گلاب سیاہ رنگ کا ہو یا سرخ رنگ کا ہو یا سبز رنگ کا ہو یا پیلا ہو،
اس اختلاف کو تسلیم کرنا، ویلکم کہنا، خوش آمدید کہنا، اس پہ خوش ہونا، یہ اس کائنات کا حسن ہے۔ اتنی سی بات اگر سمجھ میں آ جاتی تو لوگ مذہب کے نام پہ ایک دوسرے کو نہ مارتے، کہ یہ مسلمات کے بعد جتنی بھی چیزیں فقہ اصغر کی ہیں، فروعات کی ہیں، ان میں خود اللہ کو اختلاف مطلوب ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ یہ اختلاف رہے، اور اگر یہ نہ رہے تو انسانی زندگی میں دین کا وجود نہ رہے۔